کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ دلیل دو کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور کہا کہ ہم لوگ یہ جو سالانہ میلہ یا جشن کا دن جب زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے ہم یہ جادو کا مقابلہ کریں گے۔ تو فرمان الہی ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل علقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے فَيُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا نہیں، تم پہلے ڈالو، یعنی اپنے جادو کا جو مظاہرہ کرنا تھا، لکڑی پھینکنی تھی، رسیاں پھینکنی تھی، جو بھی تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ تم پہلے ڈال دو یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈال دو۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب موسیٰ کو تو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ صرف جادوگروں کی کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کے کلام میں سارے جادو کا توڑ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ مالک الملک کو ہر چیز کی خبر ہے۔ فرمان الہی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وہی پہلے ہے اور وہی آخر ہے، یعنی سب سے پیچھے وہی ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، سب سے اونچا وہی ہے اور سب سے نیچی بات کو جاننے والا اس کے علم اور نظر سے وہی ہے۔ تفسیر ایسی ہے، وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں، وہی باطن ہے یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے۔ آگے فرمان الہی ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، جو چیز زمین میں جائے یعنی زمین میں جو بارش کے قطرے اور غلہ جات اور میوہ جات بیج داخل ہوتے ہیں ان کی کمیت اور کیفیت کو وہ جانتا ہے، اور جو اس سے نکلنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو درخت چاہے وہ پھلوں کا ہو یا غلوں کا، یہ زینت و آرائش کا یا خوشبو والے پھولوں کے بوٹے ہو، اور جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور آسمان سے اترنے کا مطلب ہے بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام جو فرشتے لے کر اترتے ہیں، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، یعنی فرشتے انسانوں کے جو اعمال لے کر چڑھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے چڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور جہاں کہیں تم رہو سے مراد یعنی تم خشکی میں رہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا سنتا ہے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا